وَاذْكُرْ اور ذکر کیجئے فی الکتاب کتاب میں مریم علیہ السلام کا. اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے علیہ السلام، ایک عورت کا ذکر. اذ انتبذت جب وہ تنہا ہو گئی، دور ہو گئی، الگ ہو گئی، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ مشرقی مکان میں، مشرقی جانب یعنی بیت المقدس کی مشرقی جانب، بیت المقدس سے مشرق کی طرف. یہ کب ہوئی، کب گئیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی مانی ہوئی نظر کے مطابق ان کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے چھوڑا. اور سورۃ آل عمران میں آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت زکریا نے ان کی حفاظت اور کفالت اپنے ذمے لے رکھی تھی، جو ان کے بہنوئی تھے حضرت مریم کے. اس میں دو رائے ہیں، لیکن زیادہ جو ترجیح کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ خالہ زاد تھے، یعنی حضرت مریم کی جو بہن تھیں وہ حضرت یحییٰ کی والدہ تھیں. تو اس طرح حضرت زکریا ان کے بہنوئی بنتے ہیں. ایک اور روایت میں خالو کا بھی آتا ہے، لیکن زیادہ رائے اسی طرف ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام جو عمر میں بڑے تھے، انہوں نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا تھا، اور حضرت مریم بیت المقدس کے اس حصے میں جو مشرقی حصہ تھا، جو عورتوں کے لیے مخصوص تھا، اس میں عبادت کے لیے معتکف ہو گئیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی، یعنی پچھلی شریعتوں میں بھی عبادت گاہوں میں عورتوں کی شرکت ہوتی تھی اور عورتوں کا حصہ مخصوص تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کے بعد آج تک مسجد نبوی میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی عبادت کا حصہ مخصوص ہے. اگرچہ عبادت گھر پر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اجتماعی عبادت اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جا کر عبادت جہاں اللہ کی خاص رحمت برستی ہو، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. لہذا وہ وہاں پر گوشہ نشین ہو گئیں، اور یہ جو مکاناً شرقیہ ہے یہ عورتوں کے اس حصے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ فاتخذت من دونہم حجابا، پس پکڑ لیا ان کے ادھر پردہ. یہ تو لفظی معنی ہو گیا، مراد اس سے کیا ہے کہ پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی. کن سے؟ مردوں سے یا عام لوگوں سے. تنہائی میں عبادت کے لیے پردہ ڈال کر بیٹھیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک کمرے میں بھی اعتکاف کریں تو اس میں بھی پردہ ڈال لیا جاتا ہے تاکہ دنیا سے ہر طرح کی بے رغبتی ہو جائے. اور اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ہیکل جو تھا یا مسجد جو تھی وہ ایک عمارت تھی، اور اس میں مردوں اور عورتوں کے حصے میں ایک پردہ ہی ہو. چونکہ اور کوئی عورت شاید وہاں پر اس طرح دن رات عبادت کے لیے نہیں رہتی تھی، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ ان کے لیے وہاں پر ایسا اہتمام کیا گیا ہو. یہاں سے سیگریگیشن پتہ چلتی ہے کہ مردوں اور عورتوں کی عبادت کی جگہ جو ہے وہ الگ الگ ہونی چاہیے، اور اس کے درمیان ایک ایسی آڑ یا رکاوٹ یا حد بندی یا لائن یا حجاب موجود ہونا چاہیے جو ان دونوں جنسوں کو آپس میں الگ الگ کر دے. لہذا حضرت مریم نے پردہ لٹکا کر اپنے آپ کو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیا. فاتخذت من دونہم حجابا، تاکہ عبادت میں یکسوئی رہے. انسان جب نماز کے وقت یا عبادت کے وقت ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہو تو عموماً توجہ نہیں رہتی. لہذا انہوں نے ایک یکسوئی کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا،
بچپن سے ہی وہ عبادت گزار تھیں، جب جوان ہوئیں تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا۔ اپنی روح سے مراد کون ہے یہاں؟ فرشتہ۔ روح کے معنوں میں جو آپ کو 3 معنی لکھوائے گئے تھے، وہاں ایک معنی جبریل علیہ السلام بھی تھی۔ فرشتے کو بھیجا، فتمثل لہا، تو اس نے شکل اختیار کر لی، بشرن، ایک انسان کی، یعنی جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے سامنے گئے۔ اور کیسا انسان؟ سویہ، مکمل، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی شبیہ تھی یا ایک ہیولا سا تھا، نہیں، درست مکمل انسان کی شکل میں۔ قالت، بولی، کہنے لگیں، انی اعوذ بالرحمن منک، بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی، من کا، تجھ سے۔ یعنی ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتہ ہے، انہوں نے سمجھا کہ اس عبادت خانے میں شاید کوئی مرد بلا اجازت ایسے ہی گھس آیا ہے اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو ظاہر ہے مدد کس کی لے سکتی تھی؟ فوراً کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم کوئی متقی انسان ہو تو میں تم سے بچنے کے لیے اپنے رب رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ کیونکہ ایسی عورت جس نے کبھی کسی مرد کو دیکھا نہ ہو، نہ ان کی شادی ہوئی ہو، تو ایک نوجوان کنواری لڑکی کے لیے ایک مرد کو تنہائی میں اپنے پاس کھڑا دیکھنا کس قدر پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اسی پریشانی کے اظہار میں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتی ہیں۔ قالا، اس نے کہا، انما انا رسول ربک، بے شک میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا، یعنی ایک فرشتہ ہوں۔ یہاں رسول کا معنی میسنجر ہے، پیغام لانے والا، بھیجا جانے والا۔ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا جانے والا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لأہب لکی، تاکہ عطا کروں تجھ کو، غلامن زکیہ، پاکیزہ لڑکا، تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کروں، پاکیزہ لڑکا دوں۔ قالت، بولی، انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ جائز یا ناجائز کسی طور پر بھی، یعنی نہ ہی میرا کوئی نکاح ہوا ہے اور نہ ہی ناجائز طور پر کوئی مجھ تک پہنچ سکا ہے، تو بھلا لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، کوئی بری عورت ہوں کہ میں ایسا کوئی کام کروں یا ایسی کوئی چیز سوچوں۔ قال کذالک، بولا فرشتہ، اسی طرح، یعنی بات اسی طرح ہے اور ایسے ہی ہوگا جو کہا گیا ہے۔ قال ربک، تیرے رب نے کہا، ہوا علی ہین، مجھ پر وہ بہت آسان ہے، یعنی بغیر کسی سبب کے بیٹا عطا کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں اس کو ایک نشانی تمام لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی طرف سے۔ نشانی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ان کی پیدائش غیر معمولی طریقے سے ہوئی تھی، تو وہ لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن جائے، لوگوں کے لیے ایک قابل توجہ اور قابل غور چیز بن جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے، حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ سب نشانیوں کا ایک چین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتا ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت کا ذریعہ ہماری طرف سے۔ کون سی رحمت؟ کہا یہ جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام مسیح الدجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے جو دجال کا خاتمہ ہوگا وہ دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہوگا۔ تو اس میں مستقبل کی ایک انسانیت کے لیے بڑی رحمت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ
کو ماننے والوں کی اس وقت کی تعداد بہت تھوڑی ہے، 10-12 حواریوں کے نام ملتے ہیں، اور اکثریت جو تھی اس نے اختلاف کیا، حتیٰ کہ آپ کو قتل کے منصوبے بنائے. تو پھر آپ کس سینس میں رحمت بنے؟ آپ کی رحمت دراصل کیا ہوگی؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کا غیر معمولی طریقے سے پیدا ہونا لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے، اور دوسری طرف دجال کے خاتمے کا سبب. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے، پورا ہونے والا ہے، یہ کام طے شدہ ہے. فَحَمَلَتْهُ، تو اس نے اٹھا لیا اس کو. حملت یعنی حمل اٹھا لیا اس کا. کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. حاملہ ہو گئی. اور یہ یاد رکھیں کہیں آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے حضرت جبریل کے مرد کی شکل میں آنے سے کہ شاید انہوں نے ان سے کوئی جسمانی تعلق قائم کیا. ایسا ہرگز نہیں ہوا. اس بات کی تردید سورۃ التحریم کی آخری آیت سے ہوتی ہے. وہاں پر آتا ہے کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، بالکل اس بات کی کھلی وضاحت ہو جاتی. اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. یعنی ایسا ہی تھا جیسے ایک دم کیا گیا ہو، یعنی پھونک ماری گئی. حضرت جبریل نے کیا کیا؟ حضرت مریم کو ایک پھونک ماری، اور اس پھونک کے نتیجے میں وہ حمل ٹھہرا، کسی تعلق کے نتیجے میں نہیں. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ فَحَمَلَتْهُ، تو اس پھونک کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ حاملہ ہو گئیں. اب ایک مذہبی گھرانے کی پاک باز، دیندار، عبادت گزار، نیک لڑکی کا اس طرح حاملہ ہو جانا اس کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت سخت قسم کی. کسی عام انسان کے لیے ایسی مشکل سے گزرنا بھی مشکل ہے، لیکن ایک نیک انسان کے نام پر کوئی ایسا دھبا آ جانا کہ وہ بغیر شادی کے حاملہ ہو گئے، اس سے سخت امتحان کسی عورت کا نہیں ہو سکتا. یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جو جتنا پیارا ہوتا ہے اس کو اتنی بڑی آزمائش سے گزارتا ہے. حضرت مریم کو اللہ نے چن لیا تھا. اب مرد جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں جسمانی قسم کی ہوتی ہیں، روحانی بھی ہوتی ہیں، جسمانی بھی ہوتی ہیں. لڑائیاں اور جنگ و جدل اور جہاد اور دشمنوں کی طرف سے ستایا جانا، پتھر پھینکا جانا اور بہت کچھ اذیتیں. عورت کی آزمائش عورت کے خاص کردار کے ساتھ، اس کے خاص رول کے ساتھ. عورت کے لیے جسمانی اذیت بھی بڑی اذیت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یعنی کسی عورت کا پٹ جانا، مار کھا لینا، یہ بھی اس کے نرم و نازک جسم کے لیے بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن ان سب چیزوں میں سب سے بڑی تکلیف دہ آزمائش کہ ایک لڑکی جو دین کے نام پہ گھر سے نکلی ہو، اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے، جو صرف عبادت کے لیے گھر سے گئی ہو، عبادت کے لیے ایک خاص جگہ پر رہ رہی ہو، جسے ساری قوم بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہو. آپ کو یاد ہے سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا آپ نے کہ جب ان کی کفالت کا وقت آیا تو قوم میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں یہ کفالت کروں. جھگڑا پڑ گیا تھا. پھر کیا ہوا؟ قرہ اندازی ہوئی اور قرہ حضرت زکریا کے نام نکلا. وکفلھا زکریا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی ان کے لیے. عورت کے لیے بہت بڑی آزمائش اس کے شوہر کی طرف سے، اس کے بچوں کی طرف سے، کیونکہ عورت کی کل دلچسپیوں کے مرکز یہ ہوتے ہیں. اور جب آپ دین کے لیے نکلیں گے تو ان میں سے کسی نہ کسی چیز کی طرف سے ضرور آزمائش آئے گی. اور ایسے موقعوں پر ثابت قدم رہنا یہی اللہ کو پیارا ہے. اللہ دیکھے گا اور ضرور دیکھے گا. اگر آپ کسی وقت بھی سمجھیں کہ آپ کو ان میں سے کسی بھی آزمائش کا سامنا ہے، کسی بھی مشکل حالات کا سامنا، تو ثابت قدم رہیں کہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت بدلی نہیں جاتی. اور جو شخص دین کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے، اپنے ان جذبات کی قربانی، کیونکہ عورت پہ جذبات غالب ہے نا، جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. آپ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے. کیونکہ بسا اوقات انسان اپنے آپ کو بڑا مظلوم، بڑا مسکین اور احساس کمتری میں مبتلا پاتا ہے کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، شاید میں دوسروں سے پیچھے رہ گیا. بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی عورت کی شادی نہ ہو مثلا، اور لوگ سبب یہ بتاتے ہوں چونکہ تم دیندار ہو اس لیے تمہاری شادی نہیں ہو رہی، اور ایک ستائے، دوسرا ستائے، تیسرا ستائے. یہ ہوتا ہے. تو اس وقت جس نے یہ سوچ لیا ٹھیک ہے میں چھوڑتی ہوں اس دین کو، میں چھوڑتی ہوں حجاب کو، میں چھوڑتی ہوں یہ سب کچھ تاکہ میری شادی ہو جائے، تو وہ تو ہونی ہے جب ہونی ہے. لیکن کبھی یہ نہ سوچیں کہ دین کو چھوڑیں گے تو وہ سب ہو جائے گا جو آپ چاہتے ہیں. بعض اوقات شادی ہو جاتی، شوہر ایسا مل جاتا ہے کہ جو دین کے راستے میں بالکل تعاون نہیں کرنا چاہتا. اس کو بھی اللہ کی آزمائش سمجھے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ تعاون کے بغیر تم میرے راستے پہ کتنا رہتی ہو. جس کو تعاون مل جائے اس کو تو سپورٹ مل گئی، وہ تو چل پڑا، اس کو ایک نعمت مل گئی، اس نعمت کو پا کے اس کی آزمائش ہو گئی کہ اب یہ کیا کرتا ہے جب میں نے سارے راستے اس کے لیے آسان کر دیے. پھر اس کے بعد یہ کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر تو اچھا ہو لیکن اللہ تعالیٰ بچے ہی نہ دے، ایک بڑی آزمائش ہو سکتی. اور لوگ کہیں یہ دین کی خدمت ہے، اپنا دامن تو خالی ہے، ہمیں کہ کون سا دین دینا ہے. سمجھے کہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ اس راستے سے آزمانا چاہتا ہے. کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہ کریں کہ یہ کیوں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو بھی اولاد نہیں دی تھی، حالانکہ ینگ تھیں، اللہ تعالیٰ دے سکتے تھے لیکن اللہ نے ان سے کوئی اور کام لینا تھا. 48 سال تک حضرت عائشہ نے علم کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ یہ کام کسی مرد سے بھی لے سکتا تھا، اور بہت سے مرد بھی عالم تھے، لیکن جو کام حضرت عائشہ سے لینا تھا وہ مرد نہیں کر سکتے تھے. جیسے جو کام حضرت مریم سے لینا تھا وہ کوئی اور نہیں کر سکتے تھے. حالانکہ حضرت یحییٰ بھی پیدا ہوئے اور ان کو بھی بڑی صلاحیتیں ملی، لیکن ان کا اپنا فیلڈ تھا، ان کا اپنا فیلڈ تھا. بعض اوقات یہ ہے کہ بچے تو ہو جاتے ہیں لیکن بچے آپ کو اتنا مصروف کر دیتے ہیں کہ پھر آپ نہیں نکل پاتے. یہ بھی ایک آزمائش ہے. بچوں کے ساتھ پھر دین کے کام کے لیے نکلنا اور وقت نکالنا ایک جان جوکھوں کا کام ہے، کیونکہ انسان اپنی جان کے لیے تکلیف برداشت کر سکتا، بچوں کی تکلیف اس سے نہیں برداشت ہوتی. عورت بچوں کے معاملے میں انتہائی کمزور ہے. مثلا اگر وہ خود بھوکی ہے تو کوئی بات نہیں، برداشت کر لے گی، لیکن اگر بچہ بھوکا ہے تو بے صبری ہو جائے گی، رو پڑے گی، برداشت نہیں کر سکے گی. یا بچہ روکھی سوکھی کھا رہا ہے، یا بچے کو وہ سب کچھ نہیں مل رہا جو ایک اس ماں سے ملتا ہے جو اپنا سارا وقت بچوں ہی کو دے رہی ہے. قدرتی بات ہے نا، فرق پڑتا ہے. آپ وہ آئیڈیل پہنا نہیں سکتے، کھلا نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، بہت کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ شکر الحمدللہ کہ یہ قربانی اللہ کے دین کے راستے میں ہے. کبھی اگر مجھے اس بارے میں تھوڑا سا میرا دل رونے لگے تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں، ہمیشہ یاد کرتی ہوں، اس عورت کو دل میں لاتی ہوں جو مزدوری کرتی ہے، اینٹیں اٹھاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دھوپ میں ساتھ لپیٹ کے اپنی کمر پہ باندھے ہوئے ہوتی ہے کہ اس کے بچے کو رکھنے والا بھی کوئی نہیں، اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، کوئی سایہ بھی نہیں، اب وہ کام کرتی ہے پیٹ بھرنے کے لیے. اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے کسی ایسی مشقت سے بچا لیا اور اپنے دین کے لیے ہمیں چن لیا. پھر اس سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ بچے آپ کے راستے پر نہ ہوں، کیونکہ شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ان کے اندر ری ایکشنز پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھو تمہاری ماں تو دین کی طرف لگی ہوئی ہے اس لیے تمہارے اندر یہ اور یہ کمی ہے، فلاں کی ماں تو بہت کیئر کرنے والی ہے اس لیے فلاں اس اور اس مقام پر پہنچ گیا ہے. بہت سی مائیں گھر ہوتے ہوئے بھی بچوں کو وہ سب کچھ نہیں دے سکتی جو ان کو دینا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہر عورت سے یہ ساری قربانی نہیں مانگتا اور ضرورت بھی نہیں، لیکن کچھ کو ضرور یہ قربانی کرنی پڑے گی. بہت سال پہلے میں کسی مجلس میں تھی تو کسی نے اعتراض اٹھایا کہ یہ ظلم اور زیادتی نہیں کہ ازواج مطہرات کو دوسری شادی سے روک دیا گیا، کیوں نہ ایسا کرنے دیا گیا. حضرت عائشہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، یہ اسلام نے عورت کا حق مار دیا کہ اسے دوسری شادی نہیں کرنے دی، اور ان کے بچے بھی نہیں تھے. کس طرح انہوں نے ایسی زندگی گزاری.
تو انشاءاللہ سورۃ الاحزاب پڑھیں گے تو ان باتوں کو ہم مزید ڈسکس کریں گے، ازواج مطہرات کے پہلو کو. لیکن میری سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ اور کام لینا تھا. بچے تو ہر عورت پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، بڑے کرتی ہے، لیکن ہر عورت وہ کام نہیں کر سکتی جو حضرت عائشہ نے کیا ہے. انہوں نے اپنے جذبات کی، اپنی فطری خواہشات کی قربانی دی ہے دین کے لیے. کیا تھا، 2-4 بچے حضور سے ہو جاتے ان کے، اور پھر ان کے بعد وہ ان کو پالتی رہتی بیٹھ کے. لیکن وہ سب کچھ جو انہوں نے سیکھا اس یکسوئی میں اور پھر سکھایا اس کے بعد، وہ تو نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان سے اللہ نے وہ کام لینا تھا جو اس وقت کی شدید ضرورت تھا. تو اسی طرح بہت سے لوگ ورغلائیں گے آپ کو، آپ کے شوہر کو، آپ کے رشتہ داروں کو، کیوں چھوڑ رکھا ہے اس کو، اور یہ نہیں کرتی اور وہ نہیں کرتی اور ہر وقت یہی کرتی ہے. تو ان باتوں پر، ان تانوں پر، ان چیزوں پر کبھی پریشان نہ ہوں. یاد رکھیں کہ کچھ کو تو یہ کرنا ہی ہوگا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک گروہ تو ہوگا ہی، کیونکہ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. عورتوں پر بھی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن کی روح سے ہے، اور وہ صرف گھر بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ضرورتاً آپ کو نکلنا ہوگا. اور چند لوگ نکلیں گے تو بہت ساروں کا بھلا ہو جائے گا، بہت سارے گھروں میں آرام کر کے بھی سیکھ سکیں گے دین کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا حسب قدرت. کیونکہ جو عورت ہے وہ نصف انسانیت ہے. کچھ احکام مردوں اور عورتوں کے برابر ہیں، کچھ مخصوص خواتین ہی کے ہیں جو وہ مرد نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کو صحیح طور پر گائیڈ کر سکتے ہیں، اور نہ عورتیں جھجک کے ساتھ وہ ان سے پوچھ سکتی ہیں. لہذا اس میدان میں مردوں کے ساتھ ساتھ وسعت استطاعت کے مطابق عورتوں کو بھی حصہ ڈالنا ہے. اور جب عورت کام کرے گی تو اس پر بھی آزمائش آئے گی، اور وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. اس کا رخ، اس کا انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تک بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ شادی کے بعد ڈیورس بھی ہو جائے، خدا نہ خواستہ. یہ تک بھی بعض لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن کبھی اس کو بھی برا نہ سمجھے کوئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ یہ حادثہ. لیکن اگر کبھی کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ہو بھی جائے تو وہ یہی سمجھے کہ جو لوگ دین کی طرف نہیں آتے کیا وہاں ڈائیورس نہیں ہوتی. شوہر فوت ہو جائے مثلا، خدا نہ کرے، تو لوگ کہیں اچھا ہے نا یہ بڑی اللہ اللہ کرتی تھی، دیکھو اللہ نے کیسا پکڑا، شوہر کو لے لیا. تو کبھی کسی کے دھوکے اور وسوسے میں نہ آئے کہ چونکہ آپ دین کا کام کرتی تھی اس لیے یہ ہو گیا، یا دین کا کام کرتے تھے اس لیے شوہر فوت ہو گیا، یا بچہ فوت ہو گیا، یا کچھ اور. آپ کو معلوم ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوتے تھے تو قریش نے کتنا مذاق اڑایا تھا کہ محمد نعوذ باللہ ابتر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کیسا دفاع کیا، ان شانئک ھو الابتر. یہ بچوں کی وفات پہ سمجھتے ہیں کہ تم رسوا ہو گئے، کبھی نہیں، تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. بعض اوقات مالی پریشانی ہو سکتی. تو کوئی بھی چیز جب آئے یہ یاد رکھیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، طوفان آئے، آندھی آئے، کچھ آئے، آپ جمے رہیں اللہ کی رسی کو پکڑ کے، تھامے رکھیں اپنے آپ کو کہ یہ نہیں چھوٹ سکتا، باقی جو چھوٹتا ہے چھوٹ جائے. جب چند لوگ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ بہت ساروں کا بھلا ہو جائے گا، بہت ساروں کی خیر خواہی ہو جائے گی. بہرحال حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی میں نے آزمائشیں گنوائی ہیں نا، ان سب سے بڑی آزمائش میں ڈالا جس میں کوئی عورت مبتلا ہو سکتی ہے. کیونکہ عورت کی عزت و عصمت اس کے لیے سب سے قیمتی چیز. اس راستے سے آزمایا جانا سب سے بڑی آزمائش عورت کے لیے، کہ کوئی اس پہ یہ الزام لگا دے کہ نعوذ باللہ یہ بدکار عورت ہے، اس نے تو دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. اب ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے، روح کہاں اٹھتی ہے، روح کہاں اٹھتی ہے. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اللہ نے اس عورت کو کیوں چنا، اور اس کے پیچھے اس کی ماں کی دعائیں اور نیکی اور قربانی تھی نا. تو والدین کی قربانیاں اور والدین کی جو
اس راہ میں کوشش ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ان کی ماں نے عام دنیا کے بچوں سے ہٹ کر اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کرنا چاہا اور سوچا کہ شاید بیٹا ہوگا، لیکن اللہ نے بیٹی دی اور بیٹی بھی قبول کر لی۔ اور اگرچہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن مریم علیہ السلام کو گھر کی طرف سے، قریبی لوگوں کی طرف سے بہرحال ایک سپورٹ بھی تھی، کیونکہ حضرت زکریا کفالت کر رہے تھے اور لک آفٹر کر رہے تھے کہ یہاں کوئی لڑکا نہیں آتا، کوئی مرد نہیں آتا، کوئی ایسی اس کی کسی سے چھپی دوستی نہیں ہے، یہ کہیں نکل کے نہیں جاتی، یہ پاک دامن عورت ہے۔ اللہ نے گھر کے ایک شخص کو اس کے اوپر ذمہ دار، نگران اور محافظ بنا رکھا تھا۔ ایک طرف سے وہ دفاع تھا اور دوسری طرف آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے ذریعے دفاعی کلمات کہلوائے جو اس آزمائش کے نتیجے میں انعام کے طور پر عطا ہوا تھا۔ میں سوچتی ہوں نا کہ اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو حضرت مریم پہ بڑا رشک آتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے دجال کو قتل کریں گے اور بہت سارے اچھے اچھے کام کریں گے، تو کئی ہزار سال بعد بھی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور اس میں صرف ماں شریک ہے، بس باپ نہیں ہے۔